کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی۔ نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان کو اس سے فائدہ پہنچے اور انسان اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بنے۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکالیف اور مصائبوں اور آزمائشوں سے تکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیا ہے، وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق اور بہترین مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور جمع ہے حورا کی، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی، انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہوگا جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔ اسی طرح حور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جن کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی، جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ حور ایک ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیا کی مثالیں دے کر سمجھنا اور سمجھانا اور اس کی جسمانی بناوٹ کی خصوصیات کو بیان کرنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مؤمنوں کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات واضح ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوگی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حور العین کو زعفران سے تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گی۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کی جائے تو احادیث و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنا دیا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالی ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو ان کا چہرہ بہترین نور سے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے اس دنیا میں تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھے گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت العدن اور جنت الفردوس کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں، اور یہ حوریں نہ کبھی سوتی ہیں اور نہ کبھی حاملہ ہوں گی، اور نہ انہیں کوئی حیض آئے گا اور نہ کبھی وہ بیمار پڑے گی۔
حوروں کے بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجات میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے، اس کے نیچے حوریں پیدا ہوتی ہیں یعنی اگ آتی ہیں، اور وہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جب جنتی اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ جب کوئی مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ پر دوسری حور کو اگا دے گا یعنی پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کے مختلف جنتی نام بھی ہے، مثلا خیرہ اور انا۔ حوروں کے متعلق روایات میں آتا ہے ان دو حوروں کے متعلق کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں، اور یہ حور جنت میں پرہیزگار بندوں کو خود تلاش کرتی ہے۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو بھی عطا کی جائے گی، اور ایک ادنا جنتی کی ادھر جنت میں 72 بیویاں ہوں گی، جس میں 2 دنیاوی بیویاں اور 70 حور اللہ تبارک و تعالی ایک جنتی کو عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، ایک دلچسپ حدیث اور روایت آپ کو بیان کرتا چلوں کہ دنیا میں جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت سے حور آواز کرتی ہے، ندا کرتی ہے کہ اے عورت، تو اس شخص کے ساتھ کیوں اس دنیا میں لڑ رہی ہے؟ یہ تو تیرے ساتھ چند دنوں کا مہمان ہے، یہ تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی جنت میں 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چھاتی والی کنواری حوریں ہوں گی، اور وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت اس کی آواز سنیں گی تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی سی آواز پیدا کریں گے۔ اسی طرح روایات کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ مسرور ہوگا اور لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے صحبت کریں گے تو وہ حور دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائے گی۔ محترم دوستو، حوروں کا تصور صرف دین اسلام میں نہیں ہے، صرف دین اسلام میں حوروں کا تصور نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ تصور دنیا کے باقی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ دنیا کے مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نمپس نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتالوجی کے مطابق نمپس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہے اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نمپس کو روح مقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دی گئی ہے، اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کی جائے تو زرتشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں سے مماثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گھاتاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکیوں کو ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کو موت ہوتی ہے تو اس کی موت کی چوتھی صبح کو وہ ڈائنا اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اس شخص کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح باقی مذاہب کی طرح ہندو دھرم کی کتاب وید، مہابھارت اور پرانوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں ابسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہے۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت ابسرائیں رہتی ہے، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت ابسرائیں ملے گی۔ مزید لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو ملک کی کنواری ابسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔
مانا جاتا ہے کہ یہ اپسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہتی ہے اور بڑے بڑے رشی اور سادھوؤں کو عبادت اور ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک دفعہ وشوامترا نامی ایک سادھو کے عبادت اور ریاضت سے اندر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے مینکا نامی ایک اپسرا کو سورگ سے اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ وشوامترا کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے لبھا سکے اور ان کی ریاضت خراب ہو جائے۔ تو مینکا نے اپنی دل فریب اداؤں سے وشوامترا کو بہکا دیا اور وشوامترا مینکا سے محبت کر بیٹھے۔ اس طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں کئی اپسراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن حوروں کا صحیح تصور اور بہترین تصور جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جو جنتیوں کے ہم عمر ہوں گی، ابھرے ہوئے سینوں والے ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والے ہوں گی، اور ان کو بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا ہوگا۔ محترم دوستو، اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حوروں کا تعلق اور تصور صرف اسلام میں نہیں بلکہ باقی ادیان میں بھی موجود ہے، لہٰذا حوروں کے وجود کے متعلق بات کرنا، اس سے انکار کرنا صرف دین حق اور دین اسلام کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں اور حوروں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین۔